اس بات میں کوئی شک نہیں کہ زمین کے ساؤتھ پول میں موجود انٹارکٹیکا دنیا کا وہ کانٹیننٹ ہے جہاں قدرت انسان کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ دنیا کا سب سے دور، سب سے ٹھنڈا، سب سے خشک اور سب سے ویراں کانٹیننٹ ہے، لیکن ان سب مشکلات کے بعد بھی یہاں پچھلی کئی صدیوں سے انسان واقعی میں رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے؟ فیکٹوپیڈیا کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، انٹارکٹیکا اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے کہ اس میں پورا امریکہ اور پورا پاکستان آسانی سے فٹ آ سکتے ہیں۔ سوچیں، اگر اتنے بڑے کانٹیننٹ کا 98% حصہ گہری برف سے بھرا ہوا ہے، اتنی گہری کہ یہاں کئی حصوں میں 6 کلومیٹر گہرائی تک صرف برف ہی برف ہے۔ ویسے تو یہاں ٹمپریچر -60 ڈگری سیلسیس تک جاتا ہے، لیکن سال میں 1 یا 2 مرتبہ یہاں گرمی بھی پڑتی ہے، پر اس گرمی میں بھی یہاں کا ٹمپریچر -12 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پورا سال ٹمپریچر فریزنگ پوائنٹ سے کم ہی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں برف میلٹ ہی نہیں ہوتی۔ ہر سال یہاں پر 2.5 انچ ایڈیشنل برف پڑتی ہے۔ ویسے تو یہ فگر بہت کم ہے، لیکن پچھلے کروڑوں سالوں سے 2.5 انچ کر کے یہاں برف کی لیئر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ صرف برف اور شدید ٹمپریچر ہی یہاں زندگی کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتے، بلکہ یہاں پر ہیومیڈیٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ عام طور پر ہمارے پاس ہوا میں 40% سے لے کر 80% واٹر ویپرز ہوتے ہیں، جو انسانی صحت کے ساتھ ساتھ ایکو سسٹم کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ لیکن انٹارکٹیکا میں ہیومیڈیٹی کا لیول صرف 0.03% ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر باڈی کا ڈی ہائیڈریٹ ہونا اور سکن ڈیزیزز بہت ہی عام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ پول سی لیول سے 9700 فٹ کی ایلیویشن پر ہے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ انٹارکٹیکا انسان تو دور کی بات بلکہ کسی بھی جاندار کے لیے نہیں بنایا گیا، لیکن پھر بھی انسان یہاں پر موجود ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے اور وہ ہے ریسرچ۔ جس طرح اسپیس بھی انسان کے لیے نہیں بنائی گئی، لیکن پھر بھی وہاں ISS میں انسان ریسرچ کے لیے رہتے ہیں، اسی طرح انٹارکٹیکا میں بھی سائنسدانوں کو صرف ریسرچ کے لیے ہی بھیجا جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں کوئی پراپر ایئرپورٹ یا رن وے موجود نہیں ہے، اور نہ ہی گہری برف کی وجہ سے بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں رن وے کنکریٹ یا ترکول سے نہیں بلکہ ایسی چیز سے بنایا جاتا ہے جو یہاں پر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، برف۔ جی ہاں، برف پر رولرز چلا کر اس کو سخت کیا جاتا ہے، جس پر جہاز لینڈ کر سکتے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں لینڈ کرنے کے لیے بھی پائلٹس کی پہلے اسپیشل ٹریننگ کی جاتی ہے، کیونکہ یہ عام رن وے نہیں بلکہ بہت ہی سلپری رن وے ہوتے ہیں۔ کارگو پلین کے کیسز میں تو جہاز کے لینڈنگ گیئر کی جگہ اسپیشل اسکی لینڈنگ گیئر لگا ہوتا ہے، کیونکہ کارگو پلین کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے لینڈنگ گیئر میں ٹائرز لگے ہوں گے تو وہ لینڈنگ کے وقت برف میں دھنس بھی سکتے ہیں۔ ساؤتھ پول امریکن اسٹیشن پہلی بار 1955 میں لکڑی سے بنایا گیا تھا، جو فوراً ہی برف کی نظر ہو گیا۔ 1973 میں اس کو اپ گریڈ کر کے ایک جوائنٹ ایگلو کی شکل دی گئی۔ پوری بیس اسی ایگلو کے اندر رہتی تھی، پر امریکنز کا یہ ایکسپیریمنٹ بھی ناکام رہا، کیونکہ ہر سال سردیوں میں یہ ایگلو بھی برف کے اندر چلا جاتا تھا۔ کیونکہ انٹارکٹیکا ساؤتھ پول میں ہے، جہاں 6 مہینے سورج ہوتا ہے تو رات ہی نہیں ہوتی، اور اگلے 6 مہینوں تک رات ہوتی ہے تو سورج ہی نہیں نکلتا۔ اسی وجہ سے جن 6 مہینوں میں صرف رات ہوتی تھی، تب ایگلو کو برف سے باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا، یعنی اسٹاف کو اگلے 6 مہینوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا، جس میں کھدائی کر کے اس کو برف سے باہر نکالا جاتا تھا۔ اس میں ٹائم بھی لگتا تھا اور ایکسٹرا فیول بھی استعمال ہوتا تھا۔ 2007 میں امریکہ ایک نئی اپروچ کے ساتھ میدان میں اترا اور ایگلو کو بھی ریپلیس کر کے یہ چیز بنائی۔ اس بلڈنگ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی شیپ ایرو ڈائنامک ہے، اور اس کو ہائیڈرولک پیلرز پر برف سے تھوڑا اٹھا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ ایرو ڈائنامک شیپ کی وجہ سے تیز ہوائیں اس کے اوپر اور نیچے برف کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی، لیکن ہر 9 سالوں کے بعد پھر بھی اس کے نیچے برف اکٹھی ہو جاتی ہے، لیکن تب اس کو آسانی سے اپ لفٹ کیا جا سکتا ہے۔ انٹارکٹیکا ایک فری کانٹیننٹ ہے، یعنی اس کو کوئی بھی کنٹری اون نہیں کرتی۔ یہاں پر 28 ممالک کے اپنے اپنے ریسرچ اسٹیشنز بنے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ساؤتھ پول میں ایسی کون سی ریسرچ ہوتی ہے جو دنیا میں کہیں اور ممکن نہیں؟
یہاں زیادہ تر اسپیس ریلیٹڈ اور ایسٹرونومیکل ریسرچ ہوتی ہے۔ اصل میں نارملی ایئر میں موجود ویپرز آسمان کو بلر کر دیتے ہیں۔ ساؤتھ پول میں ہیومیڈیٹی نہ ہونے کی وجہ سے آسمان بہت کلیئر نظر آتا ہے اور ٹیلیسکوپس اسپیس میں ہزاروں لائٹ ایئرز دور تک آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے بلیک ہول کی پہلی تصویر جس کو 2019 میں پہلی بار کیپچر کیا گیا تھا۔ اس تصویر کو کیپچر کرنے میں بھی ساؤتھ پول میں لگی ٹیلیسکوپس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ ایسٹرونومی کے علاوہ یہاں آئس کورس پر بھی ریسرچ کی جاتی ہے۔ کروڑوں سال پہلے زمین کا موسم کیسا تھا، تب ہوا میں کون کون سے پارٹیکلز اور کون سی گیسز تھیں، یہ سارے راز انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے چھپے ہیں۔ ان آئس کورس کو نکال کر ریسرچ کی جاتی ہے اور یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں اس دور میں کیا کچھ ہوا تھا۔ ساؤتھ پول میں ہارش ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے یہاں کم سے کم ریسرچرز کو بھیجا جاتا ہے۔ جیسے یہاں آنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، ویسے ہی یہاں سے نکلنے کا بھی صرف یہی ذریعہ ہے۔ ساؤتھ پول میں صرف 3 مہینوں کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں ایئر کرافٹس آ یا جا سکتے ہیں، باقی پورا سال یہاں سے باہر نکلنا تقریباً امپاسبل ہے۔ انٹارکٹیکا سے بھی دور اگر کہیں ہیومیڈیٹی ہے تو وہ ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں، لیکن یہاں موجود ایسٹرونوٹس کو بھی اگر اسپیس سے ایویکویٹ کرنا ہو تو وہ کسی بھی وقت اپنے آپ کو سمندر میں لینڈ کروا سکتے ہیں، لیکن ایویکویشن کا آپشن انٹارکٹیکا پر اپلائی ہی نہیں ہوتا۔ ایمرجنسی کی صورت میں یہاں ڈاکٹرز تو موجود ہوتے ہیں، لیکن سیویئر کیسز میں ویڈیو لنک کے ذریعے امریکہ میں بیٹھے ڈاکٹرز کا پینل بھی موجود ہوتا ہے، لیکن یہ ویڈیو لنک انٹرنیٹ پر کام کرتا ہے اور یہاں انٹرنیٹ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ باقی پوری دنیا میں انٹرنیٹ ریموٹ لوکیشنز پر سیٹلائٹ کے ذریعے چل سکتا ہے۔ کمرشل سیٹلائٹ زمین کے صرف ان حصوں کو کور کرتی ہے جہاں زیادہ آبادی ہوتی ہے۔ صرف چند سیٹلائٹس ہیں جن کے ذریعے سگنلز ساؤتھ پول میں آتے ہیں، وہ بھی صرف چند گھنٹوں یا منٹوں کے لیے۔ یہاں انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے بھی ایک اسپیسیفک ٹائم کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جب سیٹلائٹ ساؤتھ پول کے قریب سے گزرے گی صرف تب ہی سگنل ریسیو ہوں گے۔ پورے 24 گھنٹوں میں صرف 3 گھنٹے اور 40 منٹ ہی انٹرنیٹ چلتا ہے۔ اسی ٹائم فریم میں سائنٹیفک ڈیٹا بھی ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور ریسرچرز اپنی فیملی سے کنیکٹ ہو پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساؤتھ پول میں ویسٹ مینجمنٹ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ انٹرنیشنل لاء کے مطابق اس کانٹیننٹ کو پولیوشن اور ویسٹ فری رکھنا سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہاں اگر تھوڑی سی بھی پولیوشن ہوئی تو وہ سائنٹیفک ریسرچ کو اثر انداز کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو چیز بھی آئے گی اس کو الٹیمیٹلی واپس بھی جانا ہے۔ یہاں اسٹیشنز کا ویسٹ پورے سال اکٹھا کر کے اس کو کہیں اور بھیجا جاتا ہے، جہاں اس ویسٹ کو پروسیس کر کے سال میں صرف ایک بار آنے والی شپ پر واپس USA روانہ کر دیا جاتا ہے۔ ونٹر سیزن میں ساؤتھ پول اسٹیشن پہ صرف 40 لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو بڑی احتیاط سے جانچ پڑتال کر کے اس مقصد کے لیے چنا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں اگر کوئی ناکہانی ہو گئی تو ان کا یہاں سے نکلنا امپاسبل ہو جاتا ہے۔ اس پیریڈ میں 6 مہینوں تک صرف رات ہوتی ہے اور اس گھڑی میں کمیونیکیشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ پورے 6 مہینوں تک انتہائی لیمیٹڈ ریسورسز پر گزارا کرنا اس کریو کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں ایکسپلین کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ امید ہے کہ فیکٹوپیڈیا کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔